أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں وہ برابر ہے ان کے حق میں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر بند لگا دیا ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے اس جماعت کا جنہوں نے اس کتاب کو، کلام الہی کو، نہ دل سے مانا ہے، نہ ظاہری طور پر اس کی اتباع کی، نہ باطنی طور پر، یعنی کفار۔ تو یہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ ان کا کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ضدی اور معاند کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا لا یؤمنون، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک اشکال کا ازالہ فرمایا ہے۔ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ایمان نہ لانے کو فرما دیا، یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کی خبر کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو ان کے لیے ایمان لانا یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ان ضدی اور معاند کفار کو ایمان نہ لانے میں معذور سمجھا جائے گا، یعنی کہ جب اللہ نے ان کو ایمان نہ لانے کی خبر دے دی ہے تو ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں۔ تو لا یؤمنون کی یہاں پر حقیقت کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیشن گوئی کر دے، کہ ہم ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ایک جگہ سے اس کا جواب ہو جاتا ہے بھی یہاں اس کا کوئی علاج نہیں، یا یہ اس کی جو مرض ہے یہ لا علاج ہو چکی ہے۔ تو جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیشن گوئی کرتا ہے تو وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ مر بھی جاتا ہے تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، اگر یہ ڈاکٹر نہ کہتا تو یہ نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر نے اس کی حالت کو دیکھ لیا تھا، اب اس کی حالت کے پیش نظر جو ڈاکٹر نے کہا تھا وہ صحیح نکلا، وہ مر چکا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر کو جو انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس علم اور خبر کو ان کفار کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ بدحال ہی رہیں گے یا بے ایمانی رہیں گے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ بلکہ خود ان کفار کی حرکات ناشائستہ اور بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا کہ وہ اپنے اعمال کے اندر اتنا زیادہ بگڑ چکے ہیں، اتنا بدحال ہو چکے ہیں اور اتنے بدعمل ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے خیر ان کے دلوں کے اندر نہیں اترتی، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب تیسری بات جو یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں کو جو ہے بند کر دیا، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بہت زیادہ سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگائی، ایسا بند لگایا کہ اب اس میں کوئی بھی خیر داخل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اچھی بات اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی، اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ حق بات کو سن کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ حق کو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں ایسا دردناک عذاب ہوگا جو کبھی بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی رہے گا۔ اب یہاں پر
فرمایا کہ ایک انسان کے پاس علم ہدایت حاصل کرنے کے لیے 3 راستے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس علم ہدایت حاصل کرنے کے لیے 3 ذریعے ہیں۔ نمبر 1 دل، یہ دل ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر ہر چیز کا محل ہوتا ہے، یہی ایک علم کا محل اور ادراک ہے۔ اور دوسرا ہے کان، جس کے ذریعے سے انسان بات کو سن لیتا ہے، حق اور ناحق کی بات سمجھ لیتا ہے۔ اور تیسرا ہے آنکھ، جس سے انسان کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی انسان کے آنکھ، کان اور دل ہی مر چکے ہوں، آنکھوں سے اندھا ہو جائے، کانوں سے وہ بہرا ہو جائے، دل اور دماغ کے اندر اس کے عقل و شعور نہ ہو، تو اس کے لیے علم و ہدایت حاصل کرنا ناممکن ہو چکا ہو۔ آگے فرمایا، اسی کو یہاں بیان فرمایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، اس لیے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس دولت سے ہمیشہ محروم رہیں گے، اور پھر اس کے نتیجہ میں عذاب عظیم آخرت میں بھگتیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال اور شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، جب اللہ ہی نے ان کے کان اور دل اور دماغ کو بند کر دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور اس طرح ان پر قبول ہدایت کی تمام راہیں روک دیں، تو پھر اگر وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر مر گئے تو پھر انہیں سزا کس قصور کی دی جائے گی؟ جب اللہ ہی نے ان کے دل و دماغ اور کانوں کو اور آنکھوں کو بند کر دیا، پھر وہ بدحالی کی زندگی گزاریں، بے ایمانی کی زندگی گزاریں، اور پھر بھی ان کو سزا دی جائے، ان کے لیے کہا جائے کہ بہت بڑا عذاب اور دردناک ہوگا، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیونکہ مہر خدا بندی کی وجہ سے وہ کفر پر مرنے پر مجبور ہے، کفر کی حالت میں مرنے پر مجبور تھے، اور یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا اور عذاب دیا جائے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو بلا قصور سزا نہیں دیتا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس جگہ جو ضدی اور معاند کفار کا انجام ذکر کیا گیا ہے، وہ خود ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، وہ اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قدرت خداوندی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو عقل دی اور اس کو سمجھ دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے، اور غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ اور عقل اور شعور عطا فرمایا، پھر واضح اور روشن دلائل کے دفتر کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ کائنات میں ایسے نشانات اور دلائل بے شمار ہیں، اور پھر خود انسان کی اپنی جان میں، اپنے وجود کے اندر ایسے ذرائع ہیں کہ انسان اگر اس کے اندر غور کرے تو حق اور باطل میں خاص جو ہے فرق واضح کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ حق کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے۔ انبیاء علیہم السلام کا بھی سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا، جنہوں نے دن اور رات اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا اور ان پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود حق ان پر واضح ہو چکا تھا اور حق کو انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا، مگر صرف اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو نہیں مانا اور کفر اور انکار پر ڈٹے رہے، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے کام لیا، نہ عقل و شعور کو ہی استعمال کیا، بلکہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اس پر ڈٹے رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر اور انکار ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا، وہ اتنا کفر کے اندر پختہ ہو گئے، اتنا اپنی ضد کے اندر پختہ ہو گئے کہ یہ گمراہی کی ظلمت اور تاریکی ایسی چھا گئی کہ اب وہ اس سے باہر آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے فرمایا گمراہی کی اس کیفیت کو مہر یا بند سے تعبیر کیا، یہ ان کی بدعمالی اور ان کی بدحالی کی وجہ سے جو ان کی کیفیت بن چکی ہے کہ ان کے اوپر کوئی حق بات کا اثر نہیں ہو سکتا، اس سے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے دل اور حواس پر مہر کا لگنا اور سعادت ایمان سے ان کی ہمیشہ کی محرومی، یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ آگے ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس مہر کی وجہ سے انہیں کفر پر مجبور کیا گیا ہو، اس لیے کہ وہ جو کفر پر اپنے اختیار سے مرتے دم تک قائم رہے اور انہوں نے اپنے ارادے سے ایمان پر کفر کو ترجیح دی
اور ان کی سزا ان کو آخرت میں عذاب عظیم کی شکل میں ملے گی۔ اب یہاں پر خلاصہ یہ ہے، ان آیات سے معلوم ہوا کہ ان دونوں آیات کے ذریعے سے کہ کفر اور گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، ہاں جی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کہ انسان اپنی گمراہی کے اندر اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، یہ بھی ایک قسم کی توفیق جو ہے اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ کی سزا ہے، ایک گناہ کی سزا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن بعض گناہوں کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آخرت کی پکڑ اور وہاں کی سزا سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، اور برائی کا احساس اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں بتایا گیا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ کالے نشان کی طرح ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، وہ برابر گناہ کرتا رہا، تو آہستہ 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 اس کا سارا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حق بات کا کوئی تمیز اور احساس نہیں رہتا۔ اب اسی طرح دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا گیا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ دل آہستہ آہستہ سارا کیا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ الغرض آج کی دو آیات میں ان کفار کا ذکر تھا اور ان کا انجام بتلایا گیا تھا جنہوں نے دعوت حق کی ہر طرح ظاہر اور باطناً مخالفت کی اور انکار اور تکذیب کی۔ پہلے شروع میں بتایا تھا نا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو تین قسم کے لوگ بن گئے، ایک تو وہ کہ جنہوں نے فوراً اس کو تسلیم کیا، ایک وہ جنہوں نے اس سے کلی طور پر انکار کیا۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب کفار کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے وہ منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر اس کو مانا ہے لیکن باطنی طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ حق بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔